بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا، عثمان آج کے بعد جو مرضی عمل کرتا رہے اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ دوستو، آج 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین اسلام کے لیے بہت ساری خدمات ہیں اور خاص طور پہ مالی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ غزوہ تبوک جو موسم کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے مشکل ترین غزوہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں تو ایک صحابی کہتے ہیں حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، علیہ مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، میں 100 اونٹ ساز و سامان سمیت اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ ترغیب دینے لگے تو حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، اعلان کیا، علیہ مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، میں 200 اونٹ دوں گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دینے لگے تو حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، اعلان کیا، علیہ 300 بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، میں 300 اونٹ ساز و سامان سمیت دوں گا۔ اور علماء نے لکھا ہے یہ 300 کا مطلب یہ کہ پہلے 100 الگ، پھر 200 الگ، پھر یہ 300 الگ، 600۔ مختلف روایات کو بہت سے علماء نے جمع کیا تو انہوں نے کہا 900 اونٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے تھے، اور قریب 5 کلو سونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اور روایات میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب دنانیر حضرت عثمان نے پیش کیے تو حضور اپنی گود میں رکھ کے ان کے ساتھ گویا کھیل رہے ہیں اور ان کو ہاتھوں سے الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اور یہ ارشاد فرما رہے ہیں، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان جو مرضی کرتا رہے اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ دوستو، صحابہ اور اہل بیت کی قربانیوں سے آج دین صحیح سلامت حالت میں ہمارے پاس پہنچا ہے۔ اگر آج کی تاریخ میں کوئی شخص صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے خلاف یا اہل بیت میں سے کسی ایک فرد کے خلاف اپنی زبان سے کوئی جملہ کہتا ہے، کوئی غلط بات کرتا ہے، ان کی طرف کوئی بہتان باندھتا ہے، تو یقین کر لیجئے کہ یہ شخص گمراہ ہے اور یہ آپ کو گمراہ کرے گا۔ اس کی بات مت سنیے، کیونکہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ کا قرآن گواہی دے چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گواہی دے چکا ہے، لہذا وہ شخص خود بھی گمراہ ہے۔ اگر آپ اس کی بات سنیں گے وہ آپ کو بھی گمراہ کرے گا۔ کبھی بھی صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کوئی جملہ مت سنیے، بلکہ اس کو پیمانہ بنا لیجئے کہ جو شخص صحابہ اور اہل بیت کا احترام کرتے ہوئے گفتگو کر رہا ہے وہ تو حق پر ہو سکتا ہے، لیکن جو شخص صحابہ اور اہل بیت میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی کوئی بھی نازیبا اور غلط جملہ استعمال کر رہا ہے وہ کبھی بھی حق پر نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔